السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے ارادے اور اس کی مشیت سے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے وہ سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے. سورہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اس کی تفصیل جو ہے کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی الحمدللہ. آج آیت نمبر 65 سے لے کر جو ہے تقریباً 68 تک ان آیتوں میں اللہ تبارک ابراہیم کے بارے میں کیا بتایا ہے اس کی طرف ہم جو ہے نشاندہی کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت عام نبیوں اور رسولوں سے ہٹ کر ساری انسانیت کے لیے تھی. چنانچہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. سورہ اعراف میں کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ان دونوں آیتوں کے مد نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں بادشاہوں کے نام خط لکھے تقریباً صلح حدیبیہ کے بعد. تو ہر خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا یہ آیت لکھی تھی. وہ توحید کا پیغام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عالمگیر دعوت کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. آیت کا ترجمہ یہ ہے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ توریت و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی تھی, کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور اس کے بعد کہا ہا انتم هؤلاء حاجة فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ نے فرمایا کہ سنو تم لوگ آپس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا, پھر تم اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے جس کا تمہیں علم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ ایک طرفہ خالص مسلمان تھے اور مشرک بھی نہ تھے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نجران کا عیسائی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور کچھ یہودی علماء بھی بیٹھے تھے اور آپس میں جھگڑنے لگے. یہودی نے ابراہیم کو یہودی کہا اور نصارہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے. تو یہودی ابراہیم کو جو ہے پیشوا امام سمجھتے تھے, نصارہ بھی ابراہیم کو پیشوا اور امام سمجھتے تھے اور دونوں اپنے ابراہیم کی جو ہے عالمگیر شخصیت کو اپنی طرف کھینچتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر کے بتایا کہ تمہارا ایسا ابراہیم کو اپنی طرف کھینچنا, نصارہ کا ان کو اپنی طرف کھینچنا یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھیے کتنی بڑی تاریخی غلطی ہے یہود و نصارہ سے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور ابراہیم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ, اللہ اکبر, موسیٰ اور ابراہیم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے اور ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 2000 سال کا فاصلہ ہے. تو یہود و نصارہ جو ہے کیسے اپنے آپ کو جو ہے کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو امام مانتے ہیں, نعوذ باللہ. حالانکہ زمانے کا یہ تفاوت بتاتا ہے کہ موسیٰ اور ابراہیم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ اور موسیٰ اور ابراہیم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ, اور علامہ قرطبی کے بقول حضرت عیسیٰ اور ابراہیم کے درمیان میں 2000 سال کا فاصلہ تھا. اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کر کے رد کر کے بتاتا ہے کہ تم شرک پر رہ کر توحید پرست کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہو نا, یہ بالکل غلط ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون, یہ لما جو آیا استفہام کہتے ہیں کہ استفہام انکاری ہے. ٹھیک ہے, اہل کتاب کیا کہتے تھے اس کی 2 صورتیں ابن عثیمین نے ذکر کی ہیں, ذرا غور سے سنیے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ 2 طریقے کا تھا. ایک دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں, یہ دعویٰ ہے, اور ان کا اور ایک دعویٰ یہ تھا کہ ان ابراہیم علی دین الیہود, دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم یہود کے دین پر تھے.
اور ان کا نصارہ کا دعویٰ بھی تھا کہ ابراہیم کیا ہیں، نصارہ کے دین پر ہیں۔ تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ دونوں باتوں کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ آیت میں دونوں کا احتمال ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیسے کہا، فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کی شریعت اور ملت ابراہیمی توحید پر جمی تھی، تم کیا ہو عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے ابراہیم جیسے توحید پر اپنی طرف کھینچتے ہو۔ حالانکہ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا مکمل طور کر رہے ہو، اصل میں یہ اتباع ہوا ہے اور نفس پرستی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے افلا تعقلون کہہ کر کیا بتایا، کہا یہاں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عقل کو جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ عقل کا معنی کیا ہے، یا ادراک کا ہے یا رشد و ہدایت کا ہے۔ تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں عقل کا معنی عقل اور رشد ہے، یعنی جو ہے خیر و شر میں تمیز کرنے کی، جو ہے خیر و شر میں تمیز کرنے کا مادہ۔ یہاں افلا تعقلون کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادراک یعنی کسی بھی چیز کو پا لینے کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ تو کہتے ہیں دونوں میں فرق کرتے ہوئے کہ عقل الادراک کیا ہے، عقل الرشد کیا ہے۔ کہتے ہیں عقل الادراک کسی بھی چیز کو پا لینا یہ مکلف ہونے کی شرط ہے، لیکن یہ عقل الرشد جو ہے نا، یعنی خیر و شر میں تمیز کرنے کی، یہ اصل میں تصرف کرنے کے لیے جو ہے یہ مکمل طور پر ضابطہ ہے شریعت کے نزدیک۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء یتامہ، یتیم چھوٹے ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی یہ ماں باپ کا ان کے سرپرست کا انتقال ہو جائے تو کوئی آدمی کیا کرتا ہے، اس کے مال کو اپنے پاس لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر ان کے یتیموں کو، یتیم بچے چھوٹے تھے، آپ پیسے لے لیں ذمہ دار بن کر، اگر وہ بچے بڑے ہو گئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کے اندر جو ہے خیر و شر کی تمیز، نفع نقصان کی اگر وہ فرق کر سکتے ہیں، اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی نفع و نقصان کی بو اگر محسوس کرتے ہو تو ان کے مال ان کے مکمل طور پر ہلاک کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ افلا تعقلون کہہ کر ادراک کی نفی نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے تمہارے پاس ہدایت سمجھنے کی عقل نہیں ہے۔ معزز حاضرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے افلا تعقلون کہا کہ جو ہے تمہارے اندر عقل نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر یہ بے وقوف ہیں، ان کے جو ہے ان کی رائے مطلب عقل میں یہ لوگ بے وقوف ہیں، نہ ان کے پاس تدبیر ہے بلکہ مکمل طور پر جہالت ہے۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام نبیوں کی جو ہے تعلیم مشترکہ طور پر توحید تھی، لہذا اگر یہ ابراہیم کی ملت ابراہیم میں پائے جانے والے توحید کو اگر یہ لے لیتے نا، کبھی جو ہے عزیر کو اور عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں بناتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے کیا کہا، ہا انتم ہؤلاء حاجتم فیما لکم بعلم، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا علم و دیانت کا حال یہ ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے اس کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ اب ایسا ہوا کہ جس کا تمہیں علم ہے اس کے بارے میں جھگڑتے ہو، تو کیا معلوم ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی اساس توحید و اخلاص پر وہ جو تھے ان کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آگے کیا جواب دیا، ما کان ابراہیم یہودیا، نہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ایک طرفہ خالص مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اجاگر کیا، فرمایا کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے نہ تو نصرانی تھے، بلکہ کہا ولیکن کان حنیفا، بلکہ وہ حنیف تھے۔ کیا مطلب حنیف کا، اس سے پہلے بتا چکے ہیں اس کا معنی، مائلا من الادیان الباطلۃ الی الاسلام والتوحید، معبودان باطلہ سے بیزار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے مکمل طور پر مائل ہونے والے شخص کو حنیف کہا جاتا ہے۔ مسلمن کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں کیا کہا، ابراہیم کا ظاہر اور باطن دونوں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ابراہیم اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید، ربوبیت، الوہیت کی جو ہے تصدیق کرتے ہیں، اپنے جوارح اور اعضاء سے بھی مکمل طور پر کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور آخر میں کہا وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے۔ کیا مطلب، نہ تو شرک خفی کرتے تھے نہ شرک ظاہر کرتے تھے، بل کان یحارب الشرک، بلکہ ابراہیم کی پوری زندگی شرک کے خلاف گزری ہے، وصبر علی الدعوۃ الی التوحید، بلکہ
جو ہے انہوں نے جن فتنوں میں جو ہے آنکھ کھولا تھا وہ کیا کہا، وہ شرک کا اور کفر کا ماحول تھا، پوری زندگی شرک کے خلاف جہاد میں گزری، بلکہ توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے بھی مکمل طور پر جو ہے صبر کا دامن تھاما، یہاں تک کہ ان کو قوم کے لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، پھر بھی جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے عزم کو دیکھا تو آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ معزز حاضرین، ان آیتوں کو جب ہم جو ہے پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے، ایک بات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیتوں کے فوائد میں جو لکھا ہے وہ ایک بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات حضرت ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو ہے اہل کتاب کی مذمت بیان کی ہے۔ قرآن انصاف سے کام لیتا ہے، اہل کتاب میں پائے جائیں، اہل کتاب میں سے جو مومن ہوتے ہیں ان کے اندر اچھے اوصاف ہیں تو اس کو بیان کرتا ہے، اگر ان کے اندر خرابی ہے تو اس کو بیان کرتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اہل کتاب کی مذمت بیان فرمائی کہ بغیر علم کے جہالت میں بکواس کر رہے ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھنے سے اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، صرف مسلمانوں کے نزدیک ہی نہیں بلکہ یہود کے پاس، نصارہ کے پاس، مجوس کے پاس اور بت پرستوں کے پاس بھی، حتیٰ کہ محرف توریت و انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے اور جو ہے وہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ایک بات ابن عثیمین نے بڑی فتح کی ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ الاحتجاج بالعقل، عقل کے ذریعے اجتہاد جو ہے دلیل پکڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ اے یہود و نصارہ، تم ابراہیم کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ ابراہیم جو ہے ابراہیم جو ہے یہودی سے نصرانی تھے، حالانکہ دونوں کے درمیان میں دیکھا گئے تو 1000 سال کا فرق ہے اور تورات و انجیل بعد میں اترے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عقلی دلیل کے ذریعے مکمل طور پر ان کو جو ہے پکڑا، اور اللہ نے اس آیت میں افلا تعقلون کہہ کر یہ کہا کہ عقل اللہ کی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، ان آیتوں کی فوائد میں ابن عثیمین نے اور ایک بات بھی ذکر کی ہے، وہ کہا استدلال میں پورا بھروسہ عقل پر نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر چیز میں عقل گھوڑا چڑھاتے ہیں، چاہے وہ حدیث ہو، قرآن ہو، کہیں بھی ہو، عقلانیین کے نام سے ایک فرقہ ہے مکمل طور پر جو ہے کیا ہو گیا ہے، مشہور ہو گیا ہے۔ تو استدلال میں پورا بھروسہ عقل پر نہیں ہونا چاہیے اور نصوص کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ لہذا ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بڑے اچھے انداز میں ایک بات ذکر کی ہے، وہ کہا کہ اگر ہم پورے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پورے اسلامی تاریخ میں عقل کو استعمال کرنے میں دیکھتے ہیں کہ دو طرف اور ایک وسط ہے۔ کیا ہے؟ ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو عقل کے استعمال میں غلو کر دیا، اور یہاں تک کہ عقل کا استعمال اتنا ہوا کہ نص کے بھی خلاف ہو گیا۔ یہ کون اہل الرائے ہیں؟ اشاعرہ، معتزلہ ہیں۔ ایک تو دوسرا، بعض لوگوں نے عقل کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور کہنے لگے لیس للعقل مدخل فی اثبات حکم او ای خبر، ظاہری کہنے لگے کہ کسی بھی حکم کو ثابت کرنے میں عقل کا دخل ہی نہیں ہے۔ پہلے جو فرقے کے لوگ ہیں انہوں نے تو عقل کا اتنا استعمال کیا، غلو کیا کہ اگر جو ہے عقل سے ٹکراتی تو آیت اور احادیث کی تعویل کر دیتے، انکار بھی کرتے صحیح احادیث کا۔ دوسرا یہ ہے کہ عقل کا بالکل یا مکمل طور پر جو ہے انکار کرنے سے ظاہری ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے اہل سنہ والجماعہ کا موقف، کہا کہ عقل کی طرف رجوع ہوتے جبکہ وہ شریعت سے نہ ٹکراتی۔ اگر عقل شریعت سے ٹکراتی ہے تو کیا ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دلائل قرآن میں ذکر کیے، اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جملہ ہمیشہ صحیح المعقول لا يعارض صریح المعقول ابدا، کہتے ہیں کہ عقل میں جو چیز صریح المعقول لا يعارض صریح المنقول ابدا، کہ جو بھی بات نصوص سے ثابت ہوتی ہے عقل سلیم کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ لہذا آیتوں کو، حدیثوں کو سمجھنے میں ہمارے اس کے اندر خطا ہو سکتی ہے، لیکن احادیث میں اور قرآنی آیتوں میں مکمل طور پر کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کیا کیا، اتأمرون الناس بالبر کہہ کر عقل کا جو استعمال کرنے کی جو ہے مکمل طور پر اللہ نے عقل سے استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کر کے عقلی دلیل کے ذریعے آخرت کو جو ہے ثابت کرنے پر استدلال کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک عقل جو ہے شریعت کے مطابق ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں،
لیکن عقل سے جو استنباط شدہ بات ہے وہ عقل سے نقل، اگر وہ نقل اور نصوص اور حدیث قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو وہ ناقابل قبول ہے۔ اس طریقے سے ان آیتوں کے فائدے میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک بات نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ توریت و انجیل کو اتارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور ایک جگہ ہے جہاں توریت انجیل قرآن مکمل طور پر ترتیب زمانی سے مذکور ہیں، سورہ توبہ کی وہ آیت ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن۔ یہاں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ جو میرے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا تذکرہ کیا ہے، توریت پہلے، انجیل بعد میں، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن۔ ابن عثیمین نے اپنے شاگردوں سے بڑا اچھا سوال کیا، اللہ نے کہا وما انزلت التوراۃ، پہلے مجہول آیا نا، توریت و انجیل نازل کی گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان نازل کرنے والے کون ہے؟ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے دو آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ میں معروف کا صیغہ بھی استعمال کیا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں کہا انا انزلنا التوراۃ والانجیل، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اس میں توریت کی جو ہے اترنے کی بات ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وانزل التوراۃ والانجیل، تو دونوں آیتوں میں معروف کا صیغہ ہے، معلوم ہوا کہ توریت و انجیل کو اتارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ہے سلسلہ صحیح ہم نے اللہ مرحبا نے ذکر کیا ہے کہ پوری آسمانی کتابیں جو ہے رمضان ہی میں اتری ہیں، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، آپ جو ہے سلسلہ صحیح حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس آیت کو پڑھنے سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت علو ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ کیسے؟ اب جب اللہ تعالیٰ اتارنا، انزلہ کا انزلہ کا مطلب اتارنا، اوپر سے اتری ہوئی چیز ہی نا یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے۔ اور اسی طریقے سے آج یوم عرفہ اس مناسبت سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اشہد کہا تھا نا، اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے۔ اور اسی طریقے سے اس آیتوں کو پڑھنے کا اور ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ اگر آپ بنی اسرائیل کی شرارتیں، ان کی بے وقوفی دیکھنا چاہتے ہیں تو اغاثۃ اللہفان میں مصائد الشیطان میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیوں پر اللہ کا غضب کیوں اترا اور وہ کیسے مغصوب بنے، اور اسی طریقے سے نصارہ جو ہے ضال کیسے بنے، گمراہ کیسے بنے، ان کے اندر کیا مصیبتیں تھیں۔ اگر آپ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر علم کی جو ہے بڑی کمی تھی، عمل کی بڑی کمی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب کہہ کر اہل کتاب کی مکمل و مکمل بیان فرمائی۔ اور اسی طریقے سے ان آیتوں کو پڑھنے سے بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بغیر علم کے بحث نہیں کرنا چاہیے۔ آج تو دیکھتے ہیں علماء ایسے بہت کم ہیں جو خطبات کے لیے درست تیاری کر کے آتے ہیں، ورنہ اکثر کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کی حدیث 5 منٹ پہلے دیکھ لیے، ان کی احادیث سلف صالحین کے منہج کے مطابق نہیں دیکھتے، من مانی شرح اور اپنی عقل میں جو بھی باتیں آتی ہیں بکواس کرتے جاتے ہیں۔ حالانکہ علماء سے ادب سے ہم کہنا چاہیں گے، شعبی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے قیامت کے دن ہمارا ہر درس، قیامت کے دن ہمارا ہر خطبہ جمعہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اگر اس میں صحیح ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، اگر اس میں کوئی بات غلط ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری گرفت ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا بغیر علم کے بحث نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بحث کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے کہ علم کے ساتھ بحث کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عالم اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے کہ دوسروں سے میں مقابلہ کروں گا تو اللہ کی نبی نے فرمایا جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ لہذا کسی بھی مسئلے میں بحث کریں تو ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ حق کو پہچاننا، حق کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ دیکھیے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کلاس میں تو ڈوب کر پڑھاتے، لیکن اہل علم کے مجلس میں ہوتے تو بالکل خاموش ہو جاتے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا شیخ آپ تو ہمارے جب کلاس میں آتے ہیں تو بہت کھل کے پڑھاتے، علمی نقطے سب بتاتے ہیں، لیکن اہل علم کے درمیان میں ہوتے ہیں تو آپ کو خاموش ہوتے؟ کیا بولتے؟ جب میں کلاس میں پڑھاتا ہوں تو اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں، اور جب وہاں ہوتا ہوں تو اہل علم کا جو ہے مکمل طور پر میں خیال کرتا ہوں اور اپنے آپ کو ریاکار ایسے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ان آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت علم بھی ثابت۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم
ابن उसैमीन ने जो है अल-क़वाइद अल-मुस्ला में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए सिफ़त इल्म अज़ली और अबदी तौर पर साबित होती है। और यअलमु कहकर अल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह ताला जैसे माज़ी का इल्म रखता है, हाज़िर का इल्म यअलमु, हाज़िर के मुकम्मल तौर पर तरफ जो है क्या करता है अल्लाह तबारक व तआला उस तरफ इशारा करता है। बहरहाल हम यहीं अपने दर्स को रोकते हैं। ये बात आपके सामने रखते हैं हम आपके इल्म में लाने के लिए कि चूँकि कल से अरफ़े का दिन और ईद और उसके बाद अय्याम तशरीक़ होंगे, इसीलिए हमारा दर्स तकरीबन जो है मंगल की शाम तक मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा, ताकि हम अरफ़ा, ईद, कुर्बानी और तकबीरात जो हैं उन तमाम का मुकम्मल तौर पर एहतमाम करें। और इंशाअल्लाह अगला दर्स हमारा बुध की रात में होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन दिनों की ज़्यादा से ज़्यादा कदर करने और जो कुछ हम सुन रहे हैं उनके मुताबिक हमारे ज़िंदगी गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह शेख ने कह दिया है कि इंशाल्लाह कल से दर्स नहीं रहेगा, इंशाल्लाह वेडनेसडे के दिन इंशाल्लाह दर्स कंटिन्यू किया जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।